على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں میں نفاق کی بیماری ہے، یُصَارِعُونَ فِیہم، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ، کہ ہم پر کوئی مصیبت کوئی آزمائش نہ آ جائے، فعسى اللہ، تو قریب ہے اللہ ان یأتی بالفتح، کہ اللہ فتح لے آئے، او امر، یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، من عنده فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتاوے والے ہو جائیں۔ الحمدللہ مرکز نور الہدیٰ میں درس قرآن کا وہ سلسلہ جو مدینہ مسجد اور پھر وہاں سے نور الہدیٰ اکیڈمی سیکٹر 7F میں منتقل ہوا، بالآخر درس قرآن کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کی میٹھی نگاہ سے اس مرکز نور الہدیٰ میں شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 10 سال سے زیادہ محیط عرصے میں 5 پارے مکمل اور 6واں پارہ اور اس میں موجود سورہ مائدہ، اس کی تقریباً 50 آیتوں کا درس ہو چکا تھا، اور آج ہم نے سورہ مائدہ 6 پارے سے ہی آیت نمبر 51 سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سلسلہ جو موقوف ہوا اسے استقامت پذیری کے ساتھ ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے معیار ہدایت ہے۔ سلاطین، بادشاہ، ان کی حکومتیں، ان کا کر و فر یہ آتا جاتا رہے گا، لیکن قرآن کی جو خبریں ہیں وہ بے بدل ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ حتمی ہیں۔ آج 8 اکتوبر دنیا بھر میں ایک غلغلہ ہے کہ فلسطین کے کچھ سرفروش مسلمانوں نے عملی طور پر اور اکثر نے ان کے لیے غیر عملی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے عملی طور پر وہ اپنا حصہ ملایا۔ وہ جو بظاہر نہتے ہیں ان کی سپلائی لائن منقطع کی جا چکی ہے، وہ جو دنیاوی معیشت کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اتنا مضبوط ہے کہ اس وقت
وہ پاکستان کے جس کو ایٹمی ریاست کہا جاتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے مراکز جس ریاست یا جن مقامات یا جن اداروں یا جن افراد سے ڈرا کرتے ہیں اور انہیں اپنا مائی باپ مانا کرتے ہیں، ان کے آگے علم اسلام، سرفروشی، اسلام پسندی، حضور کی غلامی، جذبہ ایمانی کی انہوں نے ایسی مثال قائم کی کہ جب سے اسرائیلی ریاست قائم ہوئی آج تک انہوں نے اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ تقریباً 75 سال گزر گئے جب اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا، تب سے لے کر اب تک نہتے مسلمانوں پر وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے رہے، مسلمان پتھروں سے جواب دیتے رہے، اپنے وہ مضبوط سینے کہ جس میں اسلام کی محبت موجود تھی اس کو چٹان کی مثل ان کے سامنے رکھ کر ان کے تسلط کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے۔ انہیں شہید کر دیا گیا، وہ قبروں میں چلے گئے، ان کے بعد والے آئے، انہیں شہید کر دیا گیا، 3 نسلیں مٹی میں چلی گئیں، لیکن جد و جہد کا سلسلہ یہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور آج پوری دنیا میں یہود بوکھلائے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ وہ جو دوسروں پر آسمان سے بم برسایا کرتے تھے، جب ان کے اوپر راکٹ برسائے گئے اور ان پر پیراگلائڈرز نے آسمان سے اتر کر حملہ کیا کہ جن کے پلے اپنا جہاز بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے انہوں نے سمندر، آسمان اور زمینی تینوں راستوں سے حملہ کیا، تو آج امریکہ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں اور اسرائیل کا صدر اس کی نیندیں حرام ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، کن شیروں کو ہم نے للکار دیا ہے اور کس شیر کی کچھار کے اندر ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ 75 سال سے ان کو ظلم کرتے رہے، پیستے رہے، لیکن آج یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں، ہمارے سینے پہ چڑھ کر کہہ رہے ہیں القدس لنا، القدس لنا، الجہاد، الجہاد، الاسلام، الاسلام۔ ان کی غیرت ایمانی کا حال یہ ہے۔ اور وہ جو اپنے پسے پشت امریکہ کو رکھتے ہیں اور پوری یورپی یونین کو رکھتے ہیں، وہ سب انگشت بدندان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی طاقت۔ یہودیوں کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک یہودی اس کو نقصان پہنچے تو ایسا ہی ہے کہ دنیا کے عام 1000 انسانوں کو نقصان پہنچ گیا، یعنی ہمارے ایک یہودی کا رتبہ یا اس کی ویلیو 1000 لوگوں کے برابر ہے۔ آج 300 زیادہ یہودی وہاں پہ قتل کر دیے گئے، اس کے مقابلے میں کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن حال کیا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں کہ جو سرفروشی کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار، جن کے ریاستی پرچموں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تلواروں کے نشان بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تلواریں بیچ دی اور شراب کی بوتلیں سنبھال لی ہیں، کلمہ دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اور قرآن مجید کی آیت 8 سے 1500 سال پہلے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصاروں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی تگڑا سنگٹھن ہے، بڑا ہی پکا جوڑ ہے۔ اسرائیل پر آفت آئے تو وہ اپنے باپ امریکہ کو پکارتا ہے، امریکہ المدد، امریکہ بچاؤ، فرانس بچاؤ، کینیڈا بچاؤ، یورپی یونین بچاؤ، اجلاس بلاؤ، ہماری جان چھڑاؤ۔ ہمیں خطرہ ہے کس سے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود پتھروں سے، لیکن یہ عجیب مسلمان ہیں، نہ انہیں ایٹم بموں سے خطرہ ہے، نہ انہیں کیمیکل شدہ زدہ ہتھیاروں کا کوئی خوف ہے۔ یہ تو ہمارے مقابلے میں جس طرح پہلے روز تھے، آج بھی ان کی وہی حالت ہے، بلکہ ان کا جوش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو دوست نہیں بنانا۔ ایک طرف سعودی ریاست ہے جو اس وقت ماڈرنزم اور لبرلزم کا پرچم اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر لہرا چکی ہے،
جھنڈے پہ تو کلمہ لکھا ہے، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یورپ بھی اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ ان کے پرچم پہ کلمہ ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں اعلانیہ طور پر۔ اور عرب ریاستیں وہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غاصبانہ نہیں بلکہ ان کے حق والی ریاست ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے نا، وہ غزہ کی پٹی جہاں سے یہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں، ایک طرف سابقہ فلسطین کا حصہ ہے، پھر اس کے بیچ میں ایسا ہوا کہ جس طرح کوئی پھوڑا نکلتا ہے جسم کے اندر اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ٹیومر، ایسے ہی اسرائیل بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اس کے بعد سمندر ہے، اسے کہتے ہیں غزہ کی پٹی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی اسرائیل کا حصہ بن جائے۔ تقریباً 50,000 یا اس سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، 40 کلومیٹر کا لگ بھگ وہ علاقہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسرائیلیوں کے زیر تسلط آ جائے۔ لیکن وہ وہاں پر جو مسلمان بہت لمیٹڈ تعداد میں ہیں، محصور ہیں، یعنی بہت چھوٹی سی جگہ ہے، وہ وہاں سے وہ راکٹ فائر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی زمین دینے کو تیار نہیں ہے، 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے گھر میں گھس کے ان کو مار رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں لالچ دیں، اگر آج ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ دنیا کی تعیشات ہمارے نام کر دیں، لیکن یہ ہمارے ہو نہیں سکتے کبھی، یہ ہمارے نبی کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیسے ہوں گے؟ اور ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سعودیہ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور اس مشرق وسطیٰ سے راہداری بنائیں گے یورپ تک۔ کس کے لیے؟ سعودیہ کے لیے۔ سعودیہ کے اندر جس طرح اسرائیلی تسلط اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کا تحفظ بڑھتا چلا جا رہا ہے شاہ سلیمان کی قیادت کے اندر، وہ یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ سے سعودیہ کو راہداری چاہیے یورپ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بنائے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا، کیونکہ یہ تو تمہارے ہو نہیں سکتے۔ اب کوئی ہیلے کرے، بہانے کرے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے، اللہ فرما رہے جب کر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر وہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج ایک طرف ہزاروں فلسطینیوں کا خون ہے جو پکار رہا ہے مسلمانوں کو، ہمارے حق میں آواز اٹھاؤ، ہمیں اسلحہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیں پیسہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیں مدد نہیں پہنچا سکتے، ہمیں تم غذائی اجناس نہیں پہنچا سکتے، کچھ تو کرو، دعا ہی کر دو، ہمارا غمی محسوس کر لو۔ قربان جائیے ترکی کے صدر کے اور ترک باشندوں کے۔ ترک کے اندر جسے موجودہ ترکیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ وہ جب بزنس کرتے ہیں نا تو وہ 2 کاروبار کرتے ہیں۔ کتنے کاروبار؟ ایک کاروبار اپنی دنیا چلانے کے لیے، اور ایک کاروبار کرتے ہیں اپنی فلسطینی مسلمانوں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے۔ یہ ہے ان کا جذبہ ایمانی۔ آج اسرائیل نے یہی کام کیا، جب راکٹ آیا نا اس نے لائٹ بند کر دی غزہ کی، اس نے سارا جو ان کو فائدے پہنچنے والی اور بنیادی زندگی کی ضروریات کا سامان تھا وہ ساری سپلائی لائن بند کر دی۔ کچھ عرصے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، چند سال پہلے، لیکن ترکیہ سے ہی بحری بیڑا روانہ ہوا تھا غذا لے کر، اور پھر وہ پہنچا تھا کہاں پر؟ فلسطین، کہ پوری دنیا ان کو بھوکا مر جانے دینا چاہتی ہے، لیکن یہ اہل ترک ہیں، سلطنت عثمانیہ کے وارث ہیں، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے غموں میں شریک ہیں۔ یہ اگر قسم کرتے ہیں آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں اور آدھا فلسطینیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی، یہ ان کی حمیت۔ ہم تو پاکستان میں جی رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان سے نہیں نکل پاتے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک لائن کا تعزیتی بیان جاری کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی بات سنتا ہی کون ہے؟ ان کی بات پہ کان دھرتا ہی کون ہے؟ وہ کہ جن آقاؤں کے سامنے یہ اپنا کشکول لے کر کھڑے ہوں، جن کے سامنے بھیک مانگے، جن کے تلوے چاٹ کر یہ پیسے لیں اور پھر اپنی عیش کوشیوں میں لگا دیں،
وہ ان کی باتوں پہ کون سا کام دھریں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے، طالبان نے کہا ہم ان کے ساتھ ہیں، ترکیہ نے کہا ہم ان کے ساتھ ہیں، ایرانی حکومت ٹھیک ہے وہ مکتب فکر الگ ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے لوگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا عرب لیگ، دبئی کے شیخ سے لے کر سعودیہ کے شیخ تک، کہاں ہیں سارے؟ انہیں سانپ سونگھ گیا، یہ مر گئے، انہیں اپنے مسلمانوں کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ مل کے کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیل کی جب ریاست قائم ہوئی تو سب سے پہلے اس نے کام یہ کیا، اس کے اطراف میں جتنی عرب ریاستیں تھیں اس نے ان سب کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس میں بنیادی طور پہ مصر کو دیکھیں، لبنان کو دیکھا جائے، اردن کو دیکھا جائے، یہ اطراف کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں، فلسطین نے اس کا حال کیا کر دیا، اور یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو ہم بم سے اڑائیں گے، یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ ہم تو ان روایتوں کو بھول گئے، لیکن یہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے یاد رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک دجال آئے گا، ان کے نزدیک نجات دہندہ آئے گا۔ یہ ساری جنگ اس کی ہے کہ پوری زمین کو انہوں نے تیار کرنا ہے دجال کی آمد کے لیے، لیکن قربان جائیے جس زمین کو وہ دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں، صحیح حدیث کے مطابق وہ مرے گا وہیں پر ہی، اس کی موت وہیں پر واقع ہوگی۔ اب وہ لوگ وہ جو کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے میں، شیک ہینڈ کرنے میں فائدہ ہے، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہماری ریاست مضبوط ہوگی۔ پاکستان کو بھی کئی مرتبہ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کے قرضے معاف ہو جائیں گے، آپ کو یہ سہولیات مل جائیں گی، بس آپ یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کر لیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں کہ یہاں پر ان کا غاصبانہ تسلط نہیں ہے بلکہ یہ انہی کی ارض مقدسہ ہے۔ قائد اعظم تو یہ کہتے کہتے مر گئے کہ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطینی مظلوم ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہر حکومت کے اندر ایسے ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے اور ریاست کو تسلیم کر لینے میں یہ ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ فطر الذین فی قلوبہم مرض، سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یسارعون فیہم یقولون، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، نقشان تصیبنا دائرہ، ہم پر کئی زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم دنیا میں تنہا نہ رہ جائیں۔ دبئی نے مان لیا، کل کو ان کو اردن، لبنان، ان کو شارجہ، مسقط، عمان، دوحہ، قطر، سعودیہ سبھی مان لیں، صرف پاکستان اکیلا رہ جائے ڈنڈے پہ اپنے ملک کا جھنڈا چڑھا کر جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اسرائیل کو نہیں مانیں گے۔ یقولون نقشان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو حالات کی کروٹ بدلے اور ہمارا معاملہ خراب ہو جائے۔ قربان جائیے میرا رب کیا فرماتا ہے، فَعَصَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے۔ جو کہہ رہے ہیں ان کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، ان کا دامن تھام لو، یہودیوں کے تلوے چاٹ لو، پیر پکڑ لو، ان کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال کر ان کے کتے بن جاؤ۔ اللہ فرما رہے عَصَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یہ اپنی طرف سے، او امر من عنده، یہ اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، کیا لے آئے؟ فتح یا فتح کی علامت۔ تو یہ جو آج کل سے جو کچھ ہوا 7 اکتوبر سے، یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں تو اس دور میں اتری تھیں، مورد خاص تھا ان کا، لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے لیے کہ اللہ فتح لے آئے یا فتح کی کوئی علامت لے آئے، تو علامت تو آ گئی اور بڑی واضح علامت آ گئی، بڑی بھرپور علامت آ گئی۔ دنیا کے اندر خفیہ ایجنسیز کے اندر جس کا نام ہے کہ بھائی یہ سب کی باپ ہے، موساد، دنیا میں فتنہ پھیلانے میں، شرارتیں کروانے میں، لڑائیاں کروانے میں، دنگے کروانے میں، دنیا کو غارت کرنے کے اندر جس خفیہ ایجنسی کا نام سر فہرست ہے وہ موساد ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارا حال یہ فرشتوں کو خبر ہونا ہو ہمیں خبر ہوتی ہے، کرامن کاتبین کو نہ پتہ ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، سب اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن موساد آج پیر رگڑ رگڑ کے نہیں،
ناک سے لکیریں کھینچ کھینچ کے رو رہی ہے۔ یہ 5000 راکٹ جو کل فائر ہوئے یہ آئے کہاں سے 20 منٹ میں؟ اس کی تیاری کیسے ہوئی؟ اس کی پلاننگ کیسے ہوئی؟ اتنے ایکوریٹ ٹائم کے اوپر اتنا مضبوط اور اتنا منظم حملہ کیا کیسے جا سکا جس کی ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ جو 40 کلومیٹر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ہماری ریاست کو غارت کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر لی، ہمیں پتہ کیسے نہیں چلا؟ ان کی آنکھوں سے تیز تو ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ان کے کانوں سے تیز ہمارے کان کام کر رہے ہیں، ان کے گھروں کی اطلاع ہمیں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے فتح یا فتح کی کوئی علامت لے آئے۔ علامت ایسے ہی آتی ہے، لوگ اپنے بموں پہ ناز کر رہے ہیں، وہ انہیں اپنے سینوں پہ ناز ہے، انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں جذبہ ایمانی، اسے ہی کہتے ہیں جذبہ جہاد۔ اور کافر اسی سے ڈرتا ہے۔ کافر کو نہ آپ کے سونے سے خطرہ ہے، گولڈ سے، نہ آپ کے مال سے، اسے مسلمان کے ہاتھ میں موجود تلوار سے خوف ہے۔ اور اگر مسلمان کی تلوار ٹوٹ بھی جائے، اس کے سینے میں موجود جلتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے اور دہکتے ہوئے جذبہ ایمانی سے خوف ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوا، منہ میں دانت تو سلامت ہے، اس کے وجود پہ ہاتھ تو سلامت ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان نوجوانوں کو جس کام میں لگا دیا کہ وہ صرف توجہ ہی نہ کر سکے۔ پاکستان میں کسی اداکارہ کی شادی ہو جائے یا پڑوسی ملک کے اندر کوئی اداکارہ مر جائے تو ہمارا میڈیا ایسے روتا ہے جیسے ان کی اپنی امی جان کا انتقال ہو گیا، یا ان کی اپنی سگی پھپھی کی شادی ہو رہی ہے تو اتنی خوشی نہیں مناتے جتنی یہاں پر 4 دفعہ کی مطلقہ عورت اداکارہ کی شادیوں پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ٹرینڈ کے اندر ان خبروں کو چلایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں فتح حق کی ہے۔ یہ علامتیں ہیں کہ غلبہ کس کا ہوگا اور حق پر کون ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ جب اللہ کوئی علامت ظاہر کر دے تو جن کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ بیڑا غرق کوئی فلسطینی ہوگا، کیسے کر لیا، کہاں سے کر لیا، کیوں کر لیا، کون آ گیا، کس نے دے دیا، کیسے جمع کر لیا، تو بس وہ پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا پہ اسرائیل کا خوف قائم ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا میں اب اسرائیل کا جو تماشا بنے گا، کہاں گئی تمہاری ایجنسی موساد، بلکہ وہاں کی میڈیا ایجنسی پوچھ رہی ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ کہاں گئی تمہاری ایجنسی، کہاں گئے تمہارے سیکیورٹی کے ادارے، ہم کما کما کے تمہارا پیٹ بھریں، تمہاری حکومت کو قائم کریں، تم ہمیں یہاں پر سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی فلسطینی ظاہر ہو جائے گا اور وہ تمہیں پکڑ کے لے جائے گا۔ اور قربان جائیے میرے رب کی خفیہ تدبیر کے، میرے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ وہ جو کل تک مسلمانوں کے بچوں پہ ٹینکر چڑھا دیا کرتے تھے، بختر بند گاڑیوں کے نیچے ان کو کچل دیا کرتے تھے، مسلمانوں نے ان کے جنرل کو ہی پکڑ کے قید کر دیا۔ کس کو؟ جنرل کو پکڑ کے قید کر دیا، اور قید بھی کیسی ذلت کے ساتھ کیا، بے لباس کر کے قید کیا ہے اسے۔ کراچی میں ایک وقت تھا، اب تو کھالے لے جانے کے لیے سسٹم آ گیا ہے، ورنہ جو دیوانے ہوتے ہیں نا وہ اب بھی کھال کے لیے اگر ان کو چھبی مل جائے تو چھبی میں کھال ڈالتے ہیں، باسکٹ میں کھال ڈالتے ہیں۔ ایک بائک چلاتا ہے، ایک پیچھے چھبی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پیچھے پکڑنے والا ہو نہ، وہ باسکٹ پھٹ جائے ٹوٹ جائے تو دیوانے یوں کرتے ہیں، آگے خود بائک پہ بیٹھتا ہے، پیچھے کھال لٹکا لیتا ہے اور پھر بائک چلا کر لے آتے ہیں اپنے مرکز میں یا اس پوائنٹ پر جہاں پہ وہ کھال جمع کرانی ہوتی ہے۔ فلسطینی سرفروش مسلمان ایسے یہودیوں کو چن چن کے مار رہے ہیں اور انہیں موٹر سائیکلوں پہ ایسے ہی لاد لاد کے ان کے جنازوں کو غزہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو ان کی ذلت کا حال، یہ دیکھو ان کی قسم پرسی کا حال، یہ ہے ان کی اوقات، اور فلسطینی بچوں کے سامنے لے جا کر ڈال رہے ہیں۔ یہ ہیں تمہارے کھلونے، اگر یہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ آسمان سے تم پہ بم برسا سکتے ہیں، گھروں کو توڑیں گے، تمہیں ماریں گے، تم مسلمانوں گھر بھی بن جائیں گے، تمہاری نسلیں بھی آگے چلتی رہیں گی، لیکن تم نے ڈٹے رہنا ہے۔
تھوڑے سے ہوں لیکن جذبہ ایسا ہو پوری دنیا سے ٹکرا جائے. یہ طاقت سوائے اسلام کی اور کہیں نہیں. یہ طاقت اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ہے. آج یہاں اتنے بھائی بیٹھے میرے بھائیوں، آپ کے اندر بھی یہی طاقت موجود ہے، اسلام کی پاور. لیکن بس شرط یہ ہے اپنی طاقت کو پہچانیں، اسے منظم کریں، مرتب کریں، مجتمع کریں اور پھر مضبوط پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں. بہت بڑے حلقے کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی غفلتوں سے باہر نکل جائیں، اگر ہم اپنی غفلتوں کا پردہ چاک کر دیں. اللہ تعالیٰ نے علامت ظاہر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دلیل دکھا دی ہے اور انہوں نے دوبارہ سوئی ہوئی انسانیت کے اندر اور ایمانی جذبات کے اندر روح پھونک دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ ایمانی سے سرشار فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 53 یہاں سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے اور اس طرح چھٹا پارہ بھی جو ہے اس کا ثلاثہ ہو جائے گا اور پھر ایک ربع رہ جائے گا اس کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ چھٹا پارہ بھی اختتام پذیر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ درس قرآن میں آتے رہنے، دوسروں کو بھی دعوت دے کر لانے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن کے اختتام پر 60 سے 10 منٹ کا سیشن ہوگا سوال جواب کا. اس میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال درست محسوس ہوا تو اس کا جواب دے دیا جائے گا، جواب حاصل ہوا تو جواب دے دیا جائے گا. اگر ایسا ہوا کہ فوراً جواب دینا مناسب نہیں ہے تو بعد میں عرض کر دیا جائے گا کہ آپ پرسنل معلوم کر لیں اور پھر اس کے بعد دعا اور آپ ملاقات کریں. انشاءاللہ ہم یہاں پر حاضر ہوں گے. روحانی علاج کے سلسلے میں جو بھی رابطہ کرنا چاہیں فی سبیل اللہ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. مرد حضرات کے لیے یہاں پر سلسلہ ہے لیکن اس میں شرط یہ درس قرآن میں آنا ہے. قرآن علاج کرتا ہے. اللہ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن اتارا، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو آپ آئیے، زندگی کے مسائل، دنیا کے مسائل، طرح طرح کی آزمائشیں، درس قرآن میں بیٹھیے اس نیت سے اللہ اس کی برکت سے میرے مسئلوں کو حل فرما دے. پھر اس کے بعد جو استخارہ اور ایک علاج معالجے کا طریقہ ہے اس کے سلسلے میں رابطہ کریں. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب